السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو آج کی سٹوڈیو میں ہم حضرت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ کے نانا جان پیر ترکستان حضرت خواجہ حافظ احمد یسفی علوی حنفی علیہ رحمت رضوان مرید و خلیفہ حضرت خواجہ یوسف حمدانی علیہ رحمت رضوان کے حوالے سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، شیئر کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت خواجہ حافظ احمد یسفی علوی حنفی علیہ رحمت رضوان کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا امام محمد بن حنفیہ بن سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہم سے جا ملتا ہے۔ آپ مرید و خلیفہ ہیں حضرت خواجہ حافظ یوسف حمدانی علیہ رحمت رضوان کے۔ آپ صاحب دیوان شاعر، صوفی شاعر، مبلغ اسلام اور سلسلہ یسویہ کے بانی تھے۔ آپ ترکوں کے مؤثر ترین شخصیات میں سے تھے۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ کے جلیل القدر بزرگ، شعر و سخن کے استاد، مبلغ اسلام اور خانوادہ یسویہ کے بانی تھے۔ سلسلہ نسب آپ کا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ 5ویں صدی ہجری کے اول آخر میں 1093 ہجری کو آپ سیرام شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا نام شیخ ابراہیم علیہ رحمت رضوان تھا۔ حضرت خواجہ احمد یسوی علیہ رحمت رضوان کی تعلیم و تربیت نہایت دینی و علمی و روحانی ماحول میں ہوئے۔ آپ کے والد ماجد شیخ ابراہیم مسلم الثبوت بزرگ اور صاحب کرامت بزرگ تھے، لیکن آپ نے ابھی زندگی کے 7 سال ہی گزارے تھے کہ زندگی نے آپ کو داغ یتیمی سے مالا مال کر دیا۔ پھر بھی آپ کی تعلیم کا سلسلہ جاری رہا اور جوان ہونے تک آپ مکمل تعلیم و تربیت سے آراستہ ہو گئے۔ حضرت خواجہ احمد یسوی علیہ رحمت رضوان متبع سنت اور مستجاب الدعوات تھے، علوم و معارف سے بہراور تھے اور دنیا قلب و باطن کے آپ امام بھی تھے۔ جن کی طرف آپ آنکھ بھر کر دیکھ لیتے اس کے دل روشن ہو جاتے۔ حضرت خواجہ احمد یسوی علیہ رحمت رضوان کی روحانی تربیت و تعلیم حضرت خواجہ ابو یعقوب یوسف حمدانی علیہ رحمت رضوان کے قدموں میں ہوئی۔ حضرت خواجہ حمدانی علیہ رحمت رضوان کے خلفاء اور تربیت یافتگان میں 2 بزرگوں نے عالمگیر شہرت حاصل کی، جن میں خواجہ عبدالخالق گجدوانی علیہ رحمت رضوان ہیں، دوسرے حضرت خواجہ حافظ احمد یسوی علیہ رحمت رضوان ہیں۔ 1160 ہجری میں آپ بخارا کے اندر شیخ کی گدی کو سنبھالنے کے لیے سلسلے نقشبندیہ کے مرشد اعلیٰ بنے، لیکن پھر اس مشیخت کو آپ نے شیخ گجدوانی علیہ رحمت رضوان کے حوالے کر دیا۔ خود ترکستان چلے گئے، جہاں مستقل قیام کر کے اپنے سلسلے کو خوب فروغ دیا۔ خلق خدا کی رہنمائی کا آپ نے فریضہ انجام دیا۔ ایسے تلامذہ و خلفاء تیار کیے جن کی تبلیغ سے علاقے کا علاقہ اسلام کے نور سے جگمگا اٹھا۔ خود ازبیک خان بھی آپ کے ایک مرید شیخ عبدالحمید علیہ رحمت رضوان کی تبلیغ پر ہی اسلام کے دائرے میں داخل ہوا اور جس کے نام پر ازبکستان ملک وجود میں آیا۔ حضرت حافظ خواجہ احمد یسوی علیہ رحمت رضوان کی شخصیت پر، آپ کی ذات پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا ایسا گہرا اثر چڑھا ہوا تھا کہ جب آپ کی عمر شریف 63 سال ہو گئی تو آپ فکر مند ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ میرے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روئے زمین پر صرف 63 سال کی عمر گزاری، میں اس سے زیادہ زمین کے اوپر زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ چنانچہ آپ نے بقیہ زندگی زمین کے اندر ایک تہ خانہ میں گزاری، جہاں ذکر و فکر، عبادت و ریاضت کرتے ہوئے 27 شوال المکرم 562 ہجری کو وصال فرمایا۔ آپ کا مزار یسا نزد ترکستان جنوبی قازقستان میں ہے۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔